بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو کوشچن ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک کے اغراض و مقاصد، مضمون نگاری اور سوانح نگاری کا مطالعہ کریں گے اس کے حوالے سے۔ تحریک علی گڑھ کا بیج 1857 کی جنگ آزادی سے پھوٹا تھا۔ اس تحریک کے محرک اول سر سید احمد خان تھے، جن کی ابتدائی زندگی مختلف تحریکوں میں پھلی پھولی تھی، مثلاً تحریک سید احمد بریلوی اور برہمو سماج تحریک، ارائیہ سماج تحریک اور تحریک دلی کالج۔ سر سید احمد خان سقوط دلی سے قبل علمی، ادبی، سیاسی اور تہذیبی حلقوں میں متعارف ہو چکے تھے اور انہوں نے رفاہی عامہ کے اموار اور تصانیف و تالیف کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ 1841 سے لے کر 1857 تک انہوں نے 15 کتابیں تالیف کی۔ ان کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سر سید احمد خان کو مہذب اور تاریخ دونوں سے یکساں دلچسپی تھی۔ سر سید احمد خان کی ذات میں قدامت اور جدیدیت دونوں کا امتزاج موجود تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے روشن ماضی سے عظمت رفعت کا تصور حاصل کیا، لیکن اس تصور میں رنگ آمیزی مغربی علوم سے کی۔ چنانچہ بقول مولانا صلاح الدین ان کی شخصیت میں ایک ایسی تحریک پھوٹی جس میں اسلامیانہ ہند کو اپنی جداگانہ حیثیت کا احساس دلایا۔ سر سید کے خیال میں انقلابی تغییر ایک اہم ماخذ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ سر سید احمد خان پر راجہ رام موہن کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر محمد اشرف لکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب، انگریزی تعلیم، پارلیمنٹری طرز حکومت، اصلاح معاشرت، مذہبی لبرلزم، اقلیت پسندی، اخبار نویسی، یہاں تک کہ سادہ طرز تحریر، شاید ہی کوئی عقیدہ ہو جس میں سر سید راجہ رام موہن کے قدم با قدم نہ چلے ہوں۔ سر سید نے راجہ رام موہن کی طرح ذہن کی کھڑکیاں نئی علوم کے لیے کھلی رکھیں، برہمو سماج کی طرح علی گڑھ تحریک چلائی اور اس کے لیے نئے اسکول، کالج اور اخبار جاری کیے، اور حکومت سے براہ راست تصادم میں توانائی ضائع کرنے کی بجائے اس کو تعمیری مقاصد میں صرف کیا۔ سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کا پس منظر اور پیش منظر بھی تھے۔ علی گڑھ تحریک کا خلاصہ ان کے تفکر اور اس کے ارتقاء اور تدبر کا نتیجہ تھا۔ جس طرح علی گڑھ تحریک کے مقاصد سے سب اہل رائے متفق نہیں، بقول سید احتشام حسین اس تحریک کے اساسی پہلوؤں میں نئی علوم کا حصول، مذہبی سے تفہیم، سماجی اصلاح اور زبان ادب کی ترقی سربلندی شامل ہے۔ تحریک علی گڑھ تحریک کا سب سے اہم مقصد مسلمانوں کو نئے علوم سے آگاہ کرنا۔ ڈاکٹر افتخار صدیقی نے سیاسی مفاہمت، جدید تعلیم اور مذہبی اصلاح کو علی گڑھ تحریک کا بنیادی مقصد بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کا اہم ترین مقصد ہندو اور انگریزوں کی سیاسی مفاہمت کے دور میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا احیاء اور نئے علوم کے مطابق مسلمانوں کی ترقی، بقا اور سربلندی کے لیے مثبت راستے کا تعین تھا۔ اسلام چونکہ مسلمانوں کا مذہب تھا، عیسائی اور آریہ سماجی مبالغوں نے وسیع پیمانے پر اہل ہند کو مذہب کی تبدیلی پر آمادہ کیا۔ اس لیے سر سید نے اسلام کی تفہیم و ترویج کو بھی سیاسی اور اساسی ہمت دی۔ سر سید کے عہد میں ہندوؤں نے ہندی زبان کی سربلندی فرقہ وارانہ بنیادوں پر شروع کر دی تھی، اس لیے اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا گیا اور اس کے استعمال کے لیے سیاسی سطح پر معاذ آرائی ہوئی۔ سر سید نے اس نئی حیثیت کو قبول کیا اور اس کے تحفظ ترجیح کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے مقاصد کی وضاحت مندرجہ ذیل 3 زاویوں سے ہوتی ہے۔ اول، سیاسی زاویہ۔ سیاسی زاویے میں کیا ہوگا؟ تہذیبی اور سیاسی معاشرتی سربلندی۔ نمبر 2، مذہبی زاویہ، تعقیل پسندی اور نئے حالات کے مطابق مذہب کی توضیح و تشریح۔ اور نمبر 3 پہ آ جائے گا ادبی زاویہ، اردو زبان کا تحفظ اور اس کے ادب کا فروغ۔ یہ 3 زاویے ہیں اس کے مقاصد کے۔ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ سیاسی زاویہ
سیاسی زاویے سے مراد مسلمانوں کی تہذیبی بقا اور سیاسی اور معاشرتی سربلندی ہے، اور مذہبی زاویہ سے مراد نئی علوم کی روشنی میں دین فطرت کی وضاحت، تشریح اور اوہام پرستی کا ازالہ ہے۔ ادبی زاویے سے مراد اردو زبان و ادب کا فروغ ہے، اور ادبی زاویہ علی گڑھ تحریک کا سب سے بڑا زاویہ ہے۔ اس کے تحت نہ صرف اردو زبان و ادب کو رفعت ملی، بلکہ اردو ادب کے اسالیب و بیان اور روح معنی بھی متاثر ہوئی، اور اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ علی گڑھ تحریک نے نہ صرف ہندی زبان کے غلبے کو روکنے کی کوشش کی، بلکہ اس میں لفظ کی داخلی قوت کو پہچانا، بلکہ اس کو مضبوط بھی کیا۔ تحریک نے شاعری کو اپنا مقصد بنانے کے لیے زیادہ استعمال کیا۔ چنانچہ انور سدید لکھتے ہیں، علی گڑھ تحریک نے چونکہ قومی مقاصد کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا اور اس کے روئے سخن خواص سے کہیں زیادہ عوام کی طرف تھا، اس لیے صرف شاعری اس تحریک کی ضرورت کی کفیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تحریک نے سستی جذباتیت کو فروغ دینے کی بجائے گہرے تاکیل، تدبر اور شعور کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا، اس لیے اردو نثر ہی ان مقاصد میں معاونت کر سکتی تھی۔ باحوالہ ڈاکٹر انور سدید، اردو ادب کی تحریکیں، صفحہ نمبر 314۔ نوٹس میں املا کی غلطیاں تھیں، اور یہ بک سے ڈھونڈ کر میں نے پھر وہاں سے آپ کو نشان لگا دیا ہے۔ آپ نے کہاں سے لے کے کہاں تک کرنا ہے وہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ تحریک علی گڑھ نے سائنسی نقطہ نظر اور اظہار کی صداقت کو اہمیت دی، اور اس کا سب سے زیادہ اثر سوانح اور سیرت نگاری پر پڑا۔ 18ویں صدی میں عیسائی مبلغین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نامور مسلمانوں کے غلط سوانحی کوائف، یعنی کہ ان کی زندگی کے بارے میں جو کوائف شائع کیے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں کبھی کبھی ہندو محرک بھی شامل ہو جاتے تھے۔ علی گڑھ تحریک چونکہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کو فروغ دے رہی تھی، اس لیے اس نے اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں پھیلائی گئے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ سر سید کی خطابات احمدیہ اور مولوی چراغ علی کے رسائل اور نذیر احمد کی کتاب امہات الامہ کی تاریخی صداقتوں کو پیش کیا گیا۔ اس میں سر سید کی خطابات احمدیہ، مولوی چراغ علی کے رسائل اور نذیر احمد کی کتاب امہات الامہ، اور الطاف حسین حالی نے اپنے عہد کی عظیم شخصیات کی سوانح خاکی مرتب کیا، اور سر سید اور غالب کو ان کے افعال اور اعمال کی روشنی میں پرکھا۔ حالی کی حیات سعدی بھی اسلام کے کارناموں کو ابھارنے اور احیاء قومی کو بار لانے میں معاونت کرتی ہے۔ جہاں پر علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی احیاء کا بیڑا اٹھایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ علی گڑھ تحریک نے سوانح نگاری اور تاریخ نگاری میں بھی بہت معاونت حاصل ہوئی۔ سوانح نگاری بھی تاریخ سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ سر سید احمد خان نئی تعلیم کے حامی اور جدیدیت کے علمبردار تھے۔ سوانح نگاری سے جو قوت انفرادی سطح پر حاصل کی گئی تھی، تاریخ نگاری میں وہی قوت اجتماعی سطح پر حاصل کی گئی۔ دونوں صورتوں میں قوت کا منبع ماضی سے تلاش کیا گیا، لیکن ارتقاء کی وجہ سے مستقبل کی طرف مائل کیا گیا۔ چنانچہ اس تحریک کو سپاٹ بیانیہ نہیں بنایا، بلکہ اس فلسفے کو جنم دیا کہ تاریخ کے اوراق میں معاشرے کا دل دھڑکتا ہوا محفوظ ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے سر سید نے آئین اکبری اور تذکرہ جہانگیری اور تاریخ فیروز شاعری دوبارہ مرتب کی۔ شبلی نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق اور المامون اور اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر لکھی، اور ذکاء اللہ نے تاریخ ہندوستان تالیف کی۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی شاندار ماضی کی کشیدہ حالی نہیں کی، اور نہ ہی اسلاف کے
گنگا کر قوم کو مسرور کیا۔ سر سید احمد خان کا یقین تھا کہ بزرگوں کے قابل یادگار کارناموں کو یاد رکھنا اچھا برا دونوں طرح کا پھل دیتا ہے، چنانچہ اس تحریک میں مسلمانوں کے برے پھل سے عوام کو بچانے کی کوشش کی اور ماضی کے تذکرہ جمیل سے صرف اتنی توانائی حاصل کی کہ قوم مستقبل کی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک معیار قائم کر سکیں۔ علی گڑھ تحریک نے تحریک نگاری کے لیے ایک الگ اسلوب بھی وضع کیا۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ ہر فن کے لیے زبان کا طرز بیان جدا گانا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ناول اور ناول میں تاریخانہ طرز کو کیسی ہی فصاحت اور بلاغت سے برتا گیا ہو، دونوں کو ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اور باحوالہ سر سید علی گڑھ تحریک مرتب نسیم قریشی، صفحہ نمبر 258۔ علی گڑھ تحریک کے ادبی کارناموں میں ایک اہم کارنامہ اردو مضمون نویسی کا فروغ ہے۔ اس کے اولین نمونے بھی اسی تحریک نے فراہم کیے۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید نے ڈھیلے ڈھالے، لطیف اور شائستہ اسلوب میں زندگی کے مسائل کو پیش کیا۔ علی گڑھ تحریک اور تہذیب الاخلاق کی وجہ سے اردو ادب مضمون نگاری کی نئی جہدوں سے متعارف ہوا۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان، محسن الملک اور مولوی میر بخش وغیرہ نے زندگی کے موضوعات پر قلم اٹھایا اور مضمون نگاری کی صنف کو تقویت بخشی۔ کچھ عرصے کے بعد رومانوی نثر کو عروج حاصل ہوا۔ علی گڑھ تحریک نے زندگی کے جمال کو اجاگر کرنے کی بجائے مادی قدروں کو اہمیت دی، چنانچہ ادب کو بے غرض مسرت کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے ایک ایسا وسیلہ قرار دیا کہ وہ مادی زندگی کو بدلنے اور اسے ارتقاء کی طرف مائل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادب کا یہ افادی پہلو 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوا، تاہم یہ اعزاز علی گڑھ تحریک کو حاصل ہے کہ اردو زبان کے دور طفولیت طفل سے نکلا ہے، بچپن یا بچہ اس کو کہتے ہیں، میں اردو زبان کے دور طفولیت میں ہی اس کی علمی حیثیت کو اس تحریک نے قبول کیا اور اس ادب کو عین زندگی بنا دیا، اور اس لحاظ سے مرتب احمد خان بقول ڈاکٹر عبداللہ کہ آپ سب سے پہلے ترقی پسند ادیب اور نقاد تھے۔ سر سید احمد خان نے تاریخ نگاری کے لیے جس سادہ اسلوب کو فروغ دیا تھا وہ زیادہ عرصے تک مقبول نہ کیا جا سکا۔ سر سید کے رفقا میں سے شبلی نے عبدالحلیم شرر نے تاریخ کو ناول کے لباس میں لپیٹ دیا اور حقیقی کرداروں پر بھی اساطیری کرداروں کا گمان ہونے لگا۔ علی گڑھ تحریک سے باہر کے مصنفین میں سے محمد حسین آزاد کا تخلیقی انداز تاریخ کے اوراق پر غالب آ گیا، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ علی گڑھ تحریک نے ایک بے مایہ زباں کو تاریخ نگاری کا معیاری اسلوب ادا کیا، اور اب سے اس سے بہتر اسلوب پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ عرصے بعد رومانی نثر کو عروج حاصل ہوا، گو مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، وحید الدین سلیم، محمد محفوظ شیروانی، خالد عنایت اللہ دہلوی اور میر ناصر علی نے مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ علی گڑھ تحریک کے زاویے پر چونکہ سر سید کی شخصیت، افکار اور عمل کی گہرائی چھاپ لگی ہوئی ہے، اس لیے اس تحریک نے جو ادب پیدا کیا اس کے اولین مثالی نمونے بھی سر سید احمد خان نے ہی فراہم کیے، چنانچہ انہوں نے مذہب، تاریخ، سیاست، سائنس اور تعلیم تہذیب غرض یہ کہ زندگی کے ہر موضوع پر حسب موقع اور حسب ضرورت قلم اٹھایا اور بے جان تکلف کے برعکس پر موضوع کو حقیقی، تنقیدی اور عقلی زاویے سے پرکھا۔ موضوعات کے نئی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ سر سید احمد خان کی تفصیلی زندگی تین ادوار میں تقسیم کی گئی۔ پہلا دور ابتدا سے
1857 تک، اور دوسرا دور 1857 سے سفر انگلستان تک، اور تیسرا دور جو ہے سفر انگلستان سے موت تک ہے۔ پہلے دور کی تصنیفات میں سر سید روش زمانہ کے عین مطابق تھا، مذہبی مباحث میں سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں اور مشرقی اسلوب بیان کو قبول کیا انہوں نے۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار الصنادید عمدہ مثال ہے اس کے ضمن میں۔ سر سید کے دوسرے دور کی تصنیفات میں آرائش کی بجائے مفاہمت اور لچک موجود ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت۔ ابھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں باقی جو اگلے نوٹس ہیں، اگلے کچھ پیجز کی پکس لے کے ان کو ساتھ جوڑ رہی ہوں، تو وہ آپ ریڈ کر لیجئے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور کویشچن جو تحریک علی گڑھ اور اردو ادب پر اس کے اثرات، اس کے بارے میں کویشچن ایک اور ہے، وہ اس کو میں بعد میں اپلوڈ کرتی ہوں، اور اگر جب میں اپلوڈ کروں گی تو اس کویشچن کے لاسٹ میں اس کا لنک بھی دے دوں گی۔ Thank you for watching.